آج سے کم و بیش 2.5 سال پہلے میں ایک مرتبہ جمعے کے بیان کے لیے بیٹھا ہوا تھا، تو اس دوران کیانی صاحب سائن کے ساتھ آئے اور چوتھی صف میں بیٹھ کر انہوں نے جمعہ ادا کیا، بیان سنا۔ میں نے دیکھا کہ اس بچے نے پگڑی پہنی ہوئی ہے اور بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ نماز جمعہ میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ شرکت کی اپنے والد کے ساتھ، اور ہر جمعے میں یہ ان کے ساتھ اسی اہتمام کے ساتھ آتا رہا۔ تیسرے جمعے اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں بات ڈالی۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ اس بچے کو قرآن مقدس کی عظیم الشان نعمت کی سعادت عطا فرما۔ یہ اتنے اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز میں شرکت کرتا ہے، بیان کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا ایسی قبول کی کہ ایک ہفتہ گزرا۔ اگلے ہفتے کیانی صاحب اپنے بچے کو لے کر میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو حفظ کرانے کے لیے آپ کے پاس داخل کروانا ہے۔ دعا کی قبولیت کا یہ انداز اللہ تعالیٰ نے آج عطا فرمایا کہ اللہ نے آج اسے حفاظ کرام کی صف میں شامل کیا ہے۔ قرآن مقدس خالق کائنات کی عظیم الشان لازوال فیوز و برکات سے معمور کلام الہی اور کتاب ربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رہتی دنیا تک صبح قیامت تک کفار کے مقابل جو معجزہ عطا فرمایا اسے قرآن کہتے ہیں، اور قرآن کائنات عالم کے تمام لوگوں کے دل کی دنیا کو بدل دینے والی کتاب ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرمایا کرتے، لوگ قرآن سن کر اسلام قبول کرتے، ایمان لے آتے، دل کی دنیا بدل جاتی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، رات کا سناٹا ہے، کائنات پہ ہو کا عالم ہے، لوگ میٹھی نیند سو رہے ہیں، اور آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور تہجد میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ کا کلام اور زبان و رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن کی وہ کیا تلاوت ہوگی، کیا سرور ہوگا، کیا نور ہوگا اور کیا کیفیت ہوگی اس کی، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ اس دوران ایک شخص آیا اور وہ شخص وہ ہے کہ جسے تاریخ خطاب کے بیٹے عمر بن خطاب کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عمر بن خطاب نے وہ ارادہ کیا، وہ نیت کی کہ جو اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکا، یعنی آفتاب نبوت کو بجھانے کی نیت کی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرنے کا ارادہ کیا اور اس نیت سے گھر سے نکلے۔ یہ نیت اور کوئی، یہ کام اور کوئی کر نہیں سکتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں اور تہجد کا وقت ہے، نماز کی حالت ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور عمر بن خطاب نے قرآن سنا. حضور کیا پڑھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاقۃ ما الحاقۃ وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کی دنیا بدل دی گئی. ابن خطاب کے دل میں یہ آیا کتنا بڑا شاعر ہے اور کیسے اشعار پڑھتا چلا جا رہا ہے. دل میں یہ بات آتی ہے. وہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے کہتے ہیں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ. اے ابن خطاب یہ کسی شاعر کا کوئی قول نہیں، یہ کسی شاعر کی باتیں نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے. ابن خطاب نے دل میں کہا کتنا بڑا کاہن ہے کہ میرے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوا انہوں نے اس کو بھی سن لیا اور سمجھ لیا. قرآن پھر بولا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ. ابن خطاب یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. یہ تو تنزیل من رب العالمین، یہ تو رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے. نزل به الروح الامین، کہ جسے اللہ نے روح الامین جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے نزل علی قلب محمد وهو الحق. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ قرآن بنا کر ہدایت بنا کر نازل کیتا. ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق. یہ قرآن، یہ کتاب، یہ بالکل کانٹے پہ تلا ہوا سچ بولتی ہے. تو ابن خطاب کی دل کی دنیا بدلی. اسلام انہوں نے بعد میں قبول کیا تھا. انہوں نے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا تھا. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت خاموشی کے ساتھ قرآن سنا کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے، اللہ کی ہدایت تمہارے اوپر نازل ہو. تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سائن کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اس نے قرآن پاک کی تکمیل فرمائی. حق جل شانہ اس بچے کو قرآن کریم یاد رکھنے کی، قرآن پر عمل کرنے کی، عامل قرآن، عالم قرآن بننے کی بھی توفیق عطا فرمائیں. دین دنیا کی ترقی عطا فرمائیں. اور یہ اہل خانہ جتنے حضرات تشریف لائے ہیں یہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. حق جل شانہ ان کی نگرانی، اساتذہ کرام کا پڑھانا اپنے دربار عالی میں قبول فرمائیں. اور یہ سب بچے جو قرآن کی یہاں پر حفظ کے لیے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب و اذہان کو قرآن کی تلاوت کے نور سے منور فرمائیں. یہ چند گزارشات کے بعد میں دعوت دوں گا تلاوت کے لیے حافظ سائن مالی کو کہ وہ آئیں اور اپنا آخری سبق سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغۃ اللہ
ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين دعاء ختم القرآن اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين صدق الله العظيم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله ولك الخلق كله اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ودود يا كريم يا ذو العرش المجيد يا فعال لما يريد या रहमान या रहीम। या अल्लाह हाफिज़ साइम अली का कुरान पढ़ना, हमारा पढ़ाना, असातिज़ा किराम की निगरानी, वालिदैन किराम की सरपरस्ती, या अल्लाह तमाम आमाल खैर को अपने दरबार आली में शर्फ़ कबूलियत नसीब फरमा। मौला करीम इस बच्चे को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह दीन और दुनिया के तमाम मामलात में अपने फजल व एहसान के मामलात फरमा। मौला करीम इसके कलाम इलाही को याद करने को पूरे ख़ानदान के लिए, पूरे कौम के लिए बाइस रहमत बना, बाइस फजल व एहसान बना। या अल्लाह ये कलाम इलाही को याद करने के लिए तेरे दर पे आया। मौला करीम तू इसे कुरान के हरूफ के साथ साथ कुरान के उलूम, कुरान के मानी,
قرآن کی تفاسیر، یا اللہ قرآن کریم کے جتنے بھی علوم ہیں ان سے بہرمند فرما، یا اللہ ان تمام علوم کو حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما۔ مولا کریم تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم کا شکار ہیں، مولا کریم تو ظالموں کے خلاف ان کی مدد اور نصرت فرما۔ مولا کریم انہیں ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ تو ظالموں کو ہدایت کی دولت سے بہرمند فرما، اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو انہیں تباہ و برباد فرما، ہلاکت خیز انجام سے دوچار فرما۔ مولا کریم جتنے لوگ دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ایمان کی حالت میں، یا اللہ تو ان کی قبور کو نور سے منور فرما، ان کے درجات عالیہ کو مزید بلند فرما۔ مولا کریم حاضرین محفل کے دل میں جو نیک خواہشات اور نیک تمنائیں ہیں، یا اللہ تو انہیں فضل و احسان سے پورا فرما۔ مولا کریم جس مسجد کی ہم نے بنیاد رکھی، یا اللہ اب وہ جگہ تنگی کی شکایت کر رہی ہے، رات بھی نماز کے دوران لوگوں کی تعداد زیادہ ہو جانے کی وجہ سے مسجد میں جگہ کم تھی۔ مولا کریم تو اپنے فضل و احسان سے ہمیں اس مسجد کی ازسر نو تعمیر کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم تو اس کے لیے تمام ضروریات کو اپنے فضل و احسان سے پورا فرما۔ مولا کریم تو اس مسجد میں ایک عظیم و شان دارالعلوم بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے یا اللہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے نیک ارادے اور نیک تمنائیں ہمارے دلوں میں ہیں، یا اللہ ان سب پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے مدارس دین کا کام کر رہے ہیں، یا اللہ تو انہیں اخلاص عطا فرما۔ یا اللہ تو ان کی ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرما۔ مولا کریم جو اساتذہ کرام دین کی خدمت میں مصروف عمل ہیں، یا اللہ جس انداز میں جہاں بھی مصروف ہیں، یا اللہ تو ان کی زندگی میں علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ ان کے قلوب و اذہان میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ان کی جان و مال میں، اولاد میں، یا اللہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ جو خیریں ہم نے مانگی وہ عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو، یا اللہ ہمیں وہ بھی نصیب فرما۔ یا اللہ کیانی صاحب کو اس خوشی کی جو عظیم نسبت ہے، مولا کریم ایسی خوشیاں زندگی میں بار بار عطا فرما۔ یا اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، دل کا نور اور سرور بنا۔ یا اللہ ان کے لیے دنیا میں اور آخرت میں سعادت اور عزت اور نیک نامی اور بخشش کا اور مغفرت کا اور شفاعت کا ذریعہ بنا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و سندنا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و عترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین آمین۔